السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا أذنت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس کی توفیق سے گزشتہ جمعہ اس آیت کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سے جو باتیں تھیں وہ باقی انشاءاللہ میں انہیں باتوں کی وضاحت کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجیے گا رب العالمین سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو مشورہ بھی کر لیں اور اللہ کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ بھی کریں۔ بے شک اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ کرتا ہے، جو اعتماد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ انشاءاللہ اسی ٹکڑے کے بیچ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ، کہ آپ اپنے معاملات کے اندر، اپنے کاموں کے اندر مشورہ کر لیا کیجیے۔ یعنی جب آپ کا ارادہ کسی کام کا کرنے کا ہو تو اس سے پہلے مشورہ کر لو۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اس آیت پہ غور کیجیے تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے معاشرے کی اصلاح سے متعلق آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات کے اندر مشورہ کر لیا کہ یہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو، منصوبہ بندی ہو، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کاموں کے اندر مشورہ کر لیں۔ مشورے کا مطلب عام طور پہ کچھ لوگ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حکم، یعنی میں نے مشورہ دیا اور میری باتوں کو سامنے والے آدمی نے کاٹ دیا باقی ہے نا، ایسا مطلب مشورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ثواب و دید کی بنیاد پر ایک رائے رکھ رہا ہوں، یہ رائے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ اسے قبول کریں، نہ تو رد کریں۔ رد کرنے کا یہ میننگ نہیں ہے
کہ ہماری اس کے اندر بے عزتی ہوئی، ہماری بات نہ ہے، مشورہ کا مطلب ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ وشاور فی الامر، آپ مشورہ کر لیا کہ مشورے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کسی معاملہ کے طے کرنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، مشورہ کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے، اور مشورہ کے ذریعہ جو کام ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے اعانت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ لیکن مشورہ کسی کام کے مکمل کرنے کے منصوبہ کا نام نہیں ہے، مشورہ کسی کام کے تکمیل کا نام نہیں ہے، مشورہ ایک رائے ہے۔ تمام لوگوں کے مشورے کے باوجود بھی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ نہیں ہے کہ 100 آدمی مل گئے کسی کام پہ مشورہ کر لیا ہے تو یقینی بات نہیں، مشورہ کے بعد بھی اس کو نافذ کرنا، عمل میں لانا، اس کو قبول کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اللہ اگر چاہے تو آپ کے مشورے کو قبول کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کے سارے لوگوں کو مشورے کو رد کر سکتا ہے۔ مشورہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں ہم وہ چیز ہو ہی جائیں گے، بس ایسا کوئی ضروری نہیں۔ وہ شاور فی الامر، آپ جب کسی کام کا ارادہ کرے تو مشورہ کر لیا کرے، اور مشورے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کر۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو، منصوبہ بندی ہو، پلاننگ ہو تو ہمیں 10 صاحب خیر سے مشورہ لے لینا چاہیے، ایک تو بات۔ دوسری بات یہ پتہ چلا مشورے کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کرنے کے بعد اس فَإِذَا عَزَمْتَ، آپ کا ارادہ جب مکمل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر۔ کیا پتہ چلا؟ مشورے کے ساتھ ساتھ جس کام کو کرنے کے لیے ہم تیاریاں کر رہے ہیں اس کام کے سارے اسباب آ جانے کے باوجود بھی ہمیں اسباب پہ یقین نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی طاقت پہ یقین نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے تلواروں پہ یقین نہیں کرنا ہے، بلکہ سارے اسباب کے مہیا ہونے کے باوجود بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب کسی کام کا مکمل ارادہ ہو جائے، عزمت آپ کا ارادہ مکمل ہو جائے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھو۔ کیا پتہ چلا کہ ہم جب کسی کام کا ارادہ کریں تو اس ارادے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ پہ ارادہ ہم کام کا پلاننگ بنا لیے، ہمارا منصوبہ بندیاں ہو گئی، سارے ذرائع ابلاغ ہمارے پاس موجود ہے، جنگ کے میدان میں چلے گئے، ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں تلواریں بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تعدادیں بھی ہیں، ہم مضبوط بھی ہیں، قوی الجثہ بھی ہیں۔ تو اسی بات کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک کے اندر بیان کر رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب کسی کام کے کرنے کا مکمل ارادہ ہو تو گرچہ اس کام کی تکمیل کے لیے، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس جنگ کو جیتنے کے لیے، اس دکان کو کھولنے کے لیے، اس مسجد کو بنانے کے لیے، کسی مدرسے کو بنانے کے لیے سارے اسباب موجود ہیں، طاقتیں بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، زمین بھی ہے، جائیداد بھی، اللہ مطلب ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود ہی وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین بھی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہمارے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں، بہت ساری دولتیں ہیں، ہم دولتوں کے ذریعہ، یقینی بات ہے دولت ہے تو آپ کوئی سامان تو خرید سکتے ہیں، لیکن دولت کی زیادتی یا کثرت تعداد اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو جائے، نہیں۔ ساری طاقتیں رہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ارادہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہیں چاہے گا تو ساری طاقتیں موجود ہیں، ساری دولتیں موجود ہیں، اور جس کام کے اندر 10 لاکھ روپیہ خرچہ ہونے والا ہے آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ہی اپنے منصوبہ بندی کو آگے بڑھانا ہے، اپنی دکان اپنے مکان کی جو پلاننگیں بنا رہے ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، ان سارے اسباب کے اوپر نہیں، ان دولتوں کے اوپر نہیں، جو گرچہ ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے، پھر بھی ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین کرنا ہے، ان دولتوں پہ یقین نہیں کرنا ہے کہ دولتوں کے ذریعہ ہماری کامیابی ہو جائیں گی، تلواروں کے ذریعہ ہماری کامیابی ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سارے اسباب کے باوجود بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین کرنے کا نام توکل اور بھروسہ ہے۔ اور ایسا آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ خلاف شرع ہے، چونکہ ساری طاقتیں اللہ سے بڑھ کر نہیں،
اللہ کی مدد ان طاقتوں پہ آئیں گی تبھی ہماری کامیابیاں ہو سکتی ہے، ورنہ ہماری کامیابیاں کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات اور سنتے چلے ہم، اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ آپ کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ پہ توکل کریں۔ توکل کا میننگ اور ایک خاص بات ہے، توکل کے ساتھ، مشورے کے ساتھ اللہ نے توکل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مشورہ بھی کرے اور اس کے بعد اللہ پہ یقین کرتے ہوئے اس کام کے کرنے کا ارادہ کریں۔ تو توکل کا میننگ بعض لوگ بہت ہی غلط سمجھتے، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات میں بھروسہ کس کو نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تقویٰ ضرورت سے زیادہ ہے، حالانکہ تقویٰ یہ نہیں ہے۔ کیا اللہ پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ چاہے دوا کھائیں گے تو ہی ٹھیک ہوگا، نہیں تو نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ دوا ایک اسباب ہے، دوا گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے کسی بیماری کے خاتمے کی، لیکن اللہ نے اسے اسباب بنایا ہے، اسے بھی استعمال کر رہا ہے۔ جنگ کے میدان میں تلوار ضمانت نہیں ہے آپ کے جنگ کے جیتنے کی، لیکن تلوار کو اللہ نے جنگ کے لیے بنایا ہے، تو جنگ میں ہمیں تلوار کو استعمال کرنا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہمیں کوششیں بھرپور کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو حلال ذرائع اور اسباب پیدا کیے ہیں کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے، ان سارے اسباب اور ابلاغ کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ یقین کرنے کا نام توکل ہے۔ یہ توکل ہے سر۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کر لو، اللہ جو چاہے گا۔ یہ تو یقینی بات ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ اسباب کا استعمال نہ کریں، آپ جنگی اسلحہ ذات کا استعمال نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حصول اور ذرائع روزی بنائے اسے استعمال نہ کرے، اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات میں بھروسہ ہے، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے، لیکن اسباب کا استعمال کرنا، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کا کرنا، اس چیز کو پانے کے لیے پریاس کرنا، اس چیز کو پانے کے لیے دنوں رات محنت کرنا نہایت ضروری ہے۔ محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ یقین کرنا ہے، ان کوششوں پہ بھروسہ، یقینی بھروسہ نہیں کرنا ہے، ان رات و دن کے تگ و دو پہ ہمیں مکمل بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ کیا پتہ چلا کہ اب ذرائع ابلاغ جو ذریعہ ہے رزق کے حصول کرنے کا، جو ذریعہ ہے مکانات کے بنانے کا، جو ذریعہ ہے جنگ کے جیتنے کا، ان سارے ذرائع ابلاغ کے استعمال کرنے کے بعد، پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ یقین کرنے کا نام توکل ہے۔ اور بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صوفیہ کے یہاں کیا ہے؟ صوفیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ توکل یہی ہے کہ وہ جو کچھ ہوتا اللہ کی طرف وہ کچھ نہیں کرے گا، بیمار پڑے گا علاج میں نہیں، بس بیٹھے رہو اللہ کھلا دے گا، بیٹھے رہو روزی آ جائے۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ نمبر 1 یقین تو کرنا، توکل ہونا چاہیے۔ توکل یہ نہیں کہ اسباب کو استعمال نہ کرے، کمائے نہیں، دن بھر گھر میں بیٹھے رہے، مسجدوں کے اندر بیٹھ گئے، اللہ 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 24 گھنٹہ کرے رہے، اللہ کھلانے والا اللہ پلانے والا، ایسا توکل ہے، توکل کے خلاف۔ آپ کو نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور روزیاں بھی تلاش کرنی ہیں، روزی تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حصول روزی کے لیے یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ صرف مسجد میں بیٹھ کر توکل پہ اللہ تقدیر میں جو لکھ دیا وہی ہوگا، نہ تو آگے بڑھے گا نہ پیچھے، وہ تو یقینی بات ہے، لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ کسی بندہ کو نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسی کو جانتا۔ کیا پتہ چلا کہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے جو ذرائع بنایا ہے، جو ذریعہ بنایا ہے، ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے۔ جو کوششیں ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کی خاطر، ان کوششوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کا حکم چلے گا، اللہ چاہے گا تو ہوگا اور اللہ نہیں چاہے گا تو کام نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کی کوششیں یقین رکھو، اگر جائز کوششیں ہیں وہ کوششیں رائے گاہ نہیں ہوں گی، آپ کوشش کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے ایک نہ ایک دن کوشش ضرور بھی ضرور رنگ لائیں گے۔ وہ توکل کا میننگ کیا تھا وہ دیکھیے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ توکل کسے کرتے؟ اللہ کے وسلم سے خود ہی جواب دیا، آپ نے فرمایا توکل کا میں نہیں دیکھے، توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو پانے کے لیے ساری کوششیں مکمل ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ کے نبی اس کی تفسیر بیان کی. آپ نے بتایا کوشش توکل کا معنی یہ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک مثال بھی دیا جس کی مثالیں موجود ہیں. آپ نے توکل سنو کیسے کہتے ہیں. ایک کسان اپنی اونٹنی کو لے کر جنگل میں جاتا ہے, اپنی اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالتا ہے, اس نکیل کے اندر رسی وغیرہ باندھتا ہے, اس رسی کو کھوٹی زمین میں گاڑتے ہوئے اس رسی کو کھوٹی میں مضبوطی سے باندھتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اے رب العالمین میں اس جنگل بیابان میں اپنے اونٹنی کو تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا کہا؟ اے رب العالمین میں اس اونٹنی کو اس جنگل بیابان میں تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا پتہ چلا؟ اس اونٹنی ہماری کہیں بھاگے نہیں, ضائع برباد نہ ہو جائے. اونٹنی کو روکنے سے متعلق ساری کوششیں اس صحابی نے کر لیا, ساری کوششیں اس کے اندر موجود ہیں. ناک میں نکیر بھی ڈالا, رسی بھی لگایا, زمین میں کھوٹی بھی گاڑا, مضبوطی سے بھی باندھا, پھر کہا اے اللہ تو اس کی عبادت کرنے والا ہے. اسے توکل کہا جاتا ہے. کیا پتہ چلا کہ توکل یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پہ بھروسہ کر لو, دنوں رات سوئے پڑے رہو, دنوں رات بس کتاب پڑھتے رہو, ایسا نہیں. بلکہ روزی بھی تلاشنا ہے, حرکتیں بھی کرنی ہے, بال بچوں کی فکر بھی کرنی ہے, معاش کا انتظام بھی کرنا ہے, اور ان سارے چیزوں کے کرنے کے بعد اللہ کی ذات میں مکمل بھروسہ, مکمل یقین رکھنے کا نام ہی توکل ہے. اسی بات کی ترجمانی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک کے اندر بیان کر رہے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں کو, اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے, اللہ اسے پسند کرتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ زندگی کے اندر کوئی بھی کام کریں, اپنے بڑوں سے دور اندیش سے ان کاموں کے بارے میں مشورہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسباب اور ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رب العالمین ہمارے جو بھائی بے دین ہیں اسے دیندار بنا دے. اللہ ہمارے جو بھائی بے نمازی ہیں اسے نمازی بنا دے. اللہ ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے. اللہ ہمارے جو بھائی اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا دے. اللہ جن کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہے اللہ ان کے لیے بہترین رشتے کا انتظام کر دے. اے رب العالمین شادی بیاہ سے متعلق جو بھی غلط رسم و رواج معاشرے میں جنم لے کر آج شادی کو مشکل بنا دیا ہے اللہ تمام رسم و رواج کو توڑنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. اے رب العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہے اللہ انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما دے. اے رب العالمین جب تو دنیا میں زندہ رہنا چاہتے اسلام زندہ رکھ, جب یہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.